الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، کافی کچھ اللہ یاری نے غلط اور جھوٹی روایتوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر کے گھر میں لونڈیاں ہوتی تھیں اور ان کی شادی وغیرہ جو ہے وہ ننگی ہوتی تھی، اور جو عمر کے پاس لوگ آتے تھے وہ ان کی اسی حالت کے اندر ان کی خدمت کرتی تھی۔ لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ تفسیر یحییٰ بن سلام ہے، جلد نمبر اول ہے، تفسیر سورہ نحل ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں۔ آپ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ، جو کاشفات الرؤوس۔ عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی۔ تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی۔ بادیتن، پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے، پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک۔ یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے، مسلمین کا امام ہے، اس کی تقویٰ کی حالت ہے۔ مہمان آتے ہیں، مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے۔ پردہ کہاں تک نہیں ہے کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا۔ یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس نے حضرت عمر کے اوپر ایک شرمناک داستان پیش کی ہے جو کہ بہت ہی غلط اور گھٹیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورۃ فتح کے اندر ہے کہ بیعت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ یعنی کہ ان کی صحابہ کرام کی رضامندی کی یہ حالت دیکھیں کہ گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یعنی کہ میں نے ان کو دکھ میں رکھا، سکھ میں رکھا، تکلیفوں میں رکھا، جس بھی حالت میں رکھا، تو رضوا عنہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں جس بھی کنڈیشن میں رکھا اللہ نے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بھی ان سے راضی رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ قرآن مجید کے ہی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قریش کے لوگ، ان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قریش نازل کر کے ان کی تعریف کی ہے، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ احسان ان کو جتلا رہا ہے کہ لوگو، اے قریشیو، کہ دیکھو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہاری میں نے کتنی عزت کروائی تھی۔ قریش کے قافلے جاتے تھے شام اور یمن کی طرف تجارت کے لیے، تو راستے کے اندر ڈاکو وغیرہ ان کو لوٹتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ قریش کے اندر وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جب خوف کی حالت ہوتی تھی، حالات خراب تھے، تب بھی تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا اور تمہاری زندگی چین سے گزری، تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا تھا اس وقت بھی۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو گھر کا مالک ہے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی تم بھی عبادت کرو اور مسلم ہو جاؤ۔ تو جاہلیت کے اندر بھی عرب کے لوگ قریشیوں کی عزت کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ تو عزت تو اس کی ہوتی ہے نا جن کے کچھ اعمال ان کے اندر بے غیرتی نہ ہو، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے نا یہ کام جو بے غیرتی والے ہیں اور حیا اور شرم کے خلاف ہیں، ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ اس طرح سے ہوتے، کرنے والے ہوتے، اور اس طرح ان کی عادتیں ہوتی،
تو پھر وہ کس طرح سے وہ انصار جو تھے وہ بڑے جنگجو اور مجاہد اور نڈر قسم کے غیرت مند لوگ تھے. وہ صرف 3 بندے گئے تھے، ابو عبیدہ بن جرح، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر. پھر انہوں نے ان کو 2000 بندوں کو انہی کی جو ہے نا علاقے میں، انہی کے گھر کے اندر، اور وہ اسلحے کے ساتھ اور یہ بغیر اسلحے کے. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ تم لوگوں کے کارنامے اس طرح سے ہیں، اے عمر تمہارا باپ کوئی اور ہے، خطاب کے بیٹے نہیں ہو، نعوذ باللہ میرا، جس طرح سے وہ اللہ یاری بتاتا ہے. تو اللہ یاری آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی سورت قریش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں کی تو اور لوگ عزت کرتے تھے، وہ امن اور چین کے ساتھ رہتے تھے. وہ اگر برے ہوتے اس طرح کے جس طرح تو کہتا ہے، وہ تو پھر ان کے ایسے لوگوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو قرآن مجید میں کہتا ہے نا، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو زبان کے لب و لہجے سے پہچان لیتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لب و لہجان سے پہچان لیا تھا کہ ابو بکر اس طرح سے، ابو بکر اس طرح سے ہے، عثمان اس طرح کا ہے، اور عمر اس طرح کا ہے، تو پھر ان سے رشتہ داری کیسے کی؟ کوئی بھی بندہ گندے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری آج بھی کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بلیم جائے گا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کی جو بے حیا قسم کے اور جو ہے نا غیرت جن میں نہیں تھی. ان لوگوں کو اپنا سسر بھی بنایا اور داماد بھی ایسے لوگوں کو بنایا، ایسے لوگوں کو اپنا رشتہ دار بنایا، اور جانتے بوجھتے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان لوگوں کو کہ منافقین کون ہے. تو جب ان کو پتہ تھا ابو بکر عمر اس طرح سے ہیں، تو پھر وہ کیوں ان کے ساتھ انہوں نے رشتہ داری کی؟ تو یہ باتیں میرے بھائی بالکل ہی غلط ہیں، یہ قرآن مجید کے ہی خلاف ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب تو یہ چیلنج ہے، اب تم بھی غیرت دکھاؤ، کہ میں تمہاری غیرت کو بھی دیکھتا ہوں. تمہاری کتاب کے اندر یہ استفسار ہے، یہ کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے 141 پیج پہ، تمہیں اوروں کی جھوٹی روایتیں کر کر ان کو بدنام کرنا تمہیں آتا ہے. کتاب تیری ہے اور یہ اصول کی کتاب ہے، تمہارے اصول کی کتاب استفسار، یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے حسن العطار، وہ کہتا ہے کالا سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، پوچھا ان عاریت الفرج، کہ شرم گاہ کو کسی کو عاریت دینا، عاریتاً کسی کو آدمی کو دینا شرم گاہ، ٹھیک ہے، فرج جو ہے یہ کسی عورت جو ہے نا وہ کسی کو دینا یہ کس طرح سے ہے؟ کالا لا باس، عاریتاً دینے میں کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آپ وہ بندہ ان کو دیکھیں اس کے بعد پھر آپ لے لیں، پھر عاریتاً کسی کو دیں اور عاریتاً کسی سے لیں، یہ کیا غیرت لکھی ہوئی ہے کہ یعنی کہ وہ بندہ اس کو استعمال کرے، غلط کام کرے، آپ اس کو عاریتاً دے دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد لے لیتے ہیں. یہ ہے نا تیرے کتاب مذہب، میرا اللہ یاری تیرے کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ استفسار معتبر کتاب بھی معتبر ہے، صفحہ نمبر 141 ہے اور یہ جلد نمبر 3 ہے. مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو ان سے بھی جن کو آپ کو ابو بکر اور عمر کی باتیں غلط اور جھوٹی روایتیں تو یاد ہیں ظالم. اور یہ تیرے کتاب میں جو ہے نا یہ اصول کی کتاب ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا عاریتاً آپ جو ہے نا وہ فرج عورتوں کو دینا اور لینا یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ حالت ہے آپ کی، عورتوں کو عاریتاً دینا اور لینا. اور یہی وجہ ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز آپ جہاں کہیں بھی جائیں، ہمارے ملک کے اندر کو آپ دیکھیں، جہاں پر بھی اڈے ہیں زنا کے، بے شرمی کے، بے غیرتی کے، انشاءاللہ العزیز اس کو سرپرست چلانے والے عمر ہی نہیں ہوگا، عمر ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، رافضی ہوگا، آپ کا ماننے والا ہوگا. جتنے سرپرست ہیں آپ جا کر دیکھیں پورے پاکستان کے اندر، جو بھی اڈے جہاں بھی بے غیرتی کے چل رہے ہیں، ان کا سرپرستی کرنے والا وہ لوگ ہوگا جو صحابہ کو نہیں ماننے والا ہوگا اور یا علی مدد کہنے والا ہوگا.
رافضی ہوگا وہ ہوگا جو ان کتابوں کو ماننے والا ہوگا، کبھی بھی عمر ہی نہیں ہوگا۔ ہے تو دکھاؤ، اور نہیں ہے تو میں آپ کو لوگوں کو جو ہے نا یہ حقیقت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر بندہ مانے گا کہ ہاں کہیں صحیح ہے۔ تو یہ کیوں ہے یہ عذاب آپ لوگوں کے اوپر؟ اہل بیت کو تو آپ پکڑتے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر تو رحمتیں ہو نا، یہ عذاب کیوں ہوتا، یہ آپ لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ یہ تو عذاب ہے، یہ درپدری اور بے غیرتی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے چاہنے والوں، اللہ یاری تیرے چاہنے والوں کی جو ہے نا وہ لوگوں کی جو ہے نا یہ حالت ہے کہ وہ لوگوں کو دینا اور لینا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا عملی ثبوت بھی یہ موجود ہے، جو جس طرح سے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے پریکٹیکلی بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو آپ کی غیرت کدھر گئی؟ آپ کو وہ جھوٹی باتیں جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ یاد ہیں؟ اب وہ تو میں نے قرآن مجید کی آیت سے ان کی صفائی پیش کر دی، سورۃ قریش کے تھا، ٹھیک ہے، آپ بھی کوئی آیت وغیرہ پیش کر کے یہ دور کر دیں، آپ پڑھیں وہ آیت کہ نہیں یہ بات غلط ہے، قرآن مجید کی آیت سے پڑھ کر مجھے بتائیں۔ اسی طرح سے یہی استفسار صفحہ نمبر 243 پہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اخبرنی من سالو ان الرجل یات المرأة فی ذلک الموضع وفی البیت جماعت فقال لی ورفع صوته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کلف مملوکہ ما لا یطیق فلیبعہ ثم نظر فی وجوہ اہل بیت ثم اصغى الی فقال لا باس۔ ایک شخص نے کہا امام جعفر صادق سے کہ مجھے یہ بتائیں ابو عبداللہ علیہ السلام کہ اگر کوئی بندہ عورت کے پیچھے سے جائے تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے دیکھا کہ گھر کے اندر کافی لوگ جماعت موجود ہے، تو مجھے بلند آواز سے کہا، پھر انہوں نے نظر کی، ثم نظر فی وجوہ اہل البیت، وہ جو گھر کے اندر لوگ تھے نا ان کی طرف نظر دکھی، ثم اصغى الی، پھر مجھے اشارے سے کہا، فقال لا باس بھی، کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، اشارتاً کنایتاً کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوتی فعل ہوا نا، عورت کو پیچھے سے جانا قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ حرث کے اندر جو ہے نا جو کھیتی ہے، فآتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اس کے اندر جو کھیتی ہے، اور کھیتی کیا کرتی ہے؟ ایمپلیفائی کرتی ہے، چھوٹی چیز کو بڑا کرتی ہے، کھیت۔ لیکن یہ پیچھے سے جانا یہ کھیت نہیں ہے، یہاں سے کوئی چیز نہیں اگتی، کھیت اگاتی ہے، وہ اگلا حصہ ہوتا ہے عورت کا، پچھلا حصہ جو ہے وہ کھیت نہیں ہوتا، حرث نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں پر جائیں آپ جو کھیت ہے، اس کے علاوہ باہر قرآن مجید منع کرتا ہے کہ وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ پیچھے سے جو کھیت نہیں ہے، جہاں پر ایمپلیفیکیشن نہیں ہوگی، جو وہاں پر کوئی چھوٹی چیز پرورش پا کے بڑی نہیں ہوتی، وہ تو بنجر علاقہ ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دیا۔ اور یہ جو ہے نا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے اجازت دے دی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ حماد بن عثمان عن عبداللہ بن ابی یعفور قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے سوال پوچھا، ان الرجل یأتی المرأة فی دبرہا، یہ تو الفاظ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ دبر کے اندر جو ہے نا پیچھے سے جو شرمگاہ ہے اس میں اگر کوئی بندہ جائے عورت کے پاس بھی تو کیا ہے؟ قال لا باس بھی، تو اس کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، بالکل صحیح ہے۔ یہ لوتی فعل بھی ان کے اندر جائز ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ صفحہ نمبر 243 استفسار، اور جو ہے نا یہ جلد نمبر 3۔ میرے بھائیوں، یہ کیسی باتیں ہیں؟ بے شرمی کی ان کی باتیں، ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ عارضاً کسی کو دینا اور لینا، کوئی اس میں کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اور یہ کس طرح کی باتیں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور فروع کافی کے اندر 5ویں جلد کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پیسوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض اور کچھ مقررہ وقت کے اوپر، مقررہ پیسے کے اوپر متع کر لو، جائز نہیں ہے۔ تو یہ زنا میں تو یہی چیز ہوتی ہے، جس مذہب کے اندر زنا جائز ہے۔ اس لیے تو سرپرستی کرتے ہیں اڈوں کی، یہ جتنے بھی اڈے ہیں زنا کے اڈے، ان کی سرپرستی کرنے والے یہی تو لوگ ہیں
اگر یہ اہل بیت کا مذہب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خراب کیا ہوا ہے، بے شرمی کی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے ہیں، وکانوا شیعہ، اور وہ شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے تعلق شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کتابیں پڑھ رہا ہے، جواب مجھے دے اللہ یار صاحب اور اس کے جو ساتھی ہیں، ہواری ہیں، وہ جواب دیں اس میری کلب کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ غلط باتیں ہیں، غلط حرکات ہیں، بے شرمی کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ساری کتابیں جس میں بھی راوی شیعہ ہوگا وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجہول بنا دیا، ضعیف بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح کر دی۔ ساری کتابیں جتنی بھی ہیں جس کے راوی شیعہ ہوں تو قرآن مجید کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرح ہے ان کے اوپر۔ تو جب جرح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ناقابل عمل ہو گئے، ناقابل یقین ہو گئے، ان کو برد کرنا چاہیے، سمندروں کے اندر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں تو بس پھر کیا چیز رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، پہلے ہی آیت قرآن مجید نازل کر دی کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ اگر شیعہ ہو رہے ہیں تو یہ ان کی بدبختی ہوگی کہ رسول کا تعلق نہ ہو جن کے ساتھ اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہو، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، کامیاب جائیں گے۔ اور جن کے عقائد اس طرح کے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی شہادت اگر وہ ایسا برا انسان ہوتا تو مسجد کے اندر شہادت ہوئی ہے، اس کی شہادت اور موت کی گواہی مسجد دے گی، اور حضرت عثمان کی شہادت قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہوئی تھی، اور اس کی گواہی قرآن مجید دے گا۔ اور جن کے لوگوں کی گواہی موت کی، اچھی موت کی، بہترین موت کی گواہی قرآن مجید دے اور مسجد دے، تو ایسے لوگوں کے خلاف آپ لوگ بولتے ہیں، پھر کہتے ہوں کہ وہ دنیا دار تھے، نعوذ باللہ منہ، اور منافق تھے۔ اوئے اللہ یاری، دیکھ اپنی عقل سے سوچ، اگر ابو بکر دنیا دار ہوتا تو خلافت اپنے بیٹے کو دے کر جاتا، عمر کو نہ دیتا۔ پھر حضرت عمر دنیا دار ہوتا تو خلافت اپنے بیٹوں کو دے کر جاتا، لیکن وہ تو ایسے نیک شخص تھے حضرت عمر کہ اپنے بیٹے کو شورا کا ممبر تک نہیں بنایا، 6 بندوں کے حوالے کی شورا، اس میں اپنے بیٹے تک کو نہیں لگایا، شورا کا ممبر نہیں بنایا۔ ایسے لوگوں کے اوپر تم کہتے ہو کہ وہ دنیا دار تھے اور منافق تھے۔ منافق تو دنیا داری کے لیے لڑتا ہے، اور وہ تو اقتدار چاہتا ہے، وہ تو اقتدار چاہتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو دنیا کو لت مار دی، وہ اپنی اولاد کو نہیں لے آئے۔ اور عثمان کے لیے کہتے ہو کہ وہ دنیا دار تھا، دنیا دار آدمی اقتدار کی لالچ میں ہوتا ہے، اس نے تو مرنا چاہا، قتل ہونا چاہا، شہید ہونا چاہا، لیکن یہ کہا کہ کسی حکومت کو آرڈر نہیں دیا اپنی فوج کو کہ باغیوں کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ لڑو۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میں قتل و غارت کرنا پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر تک میں وہ کہتا تھا کہ میں فتنہ فساد برپا کرنا نہیں چاہتا، قتل ہونا پسند کیا، اور حکومت اپنے بیٹے وغیرہ کسی کو نہیں دی۔ وہ اقتدار کا بھوکا ہوتا تو حکومت اپنی فوج کو آرڈر دے دیتا، معاویہ وغیرہ کو کہہ دیتا آ جاؤ ان کو مارو، قتل کرو۔ 200-250 بندے تھے، کیا کرنا تھا انہوں نے؟ اس کے چاہنے والے تو بہت زیادہ تھے۔ تو کیا دنیا دار آدمی تو اقتدار کو طول دیتا ہے؟ انہوں نے تو اقتدار کو لت مار دی، اپنی اولادوں کو نہیں دی، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دی، اپنے بیٹوں کو بڑے عہدے نہیں دیے، اور قتل ہونا پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی جھگڑا اور فتنہ فساد نہ ہو۔ اگر طول دینا مقصد ہوتا اس کا تو بہت سارے لوگ تھے اس کے پاس، بڑے لشکر تھے، پوری شام امیر معاویہ آ جاتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو بندہ طول نہ دے، اقتدار کے لیے طول نہ دے تو وہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہے؟ اور منافق ہوتے ہی دنیا دار ہے۔ آپ یہ دیکھیں نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ منافقین کو فما ربحت تجارتہم وما کانوا معتدین، منافقین نے جو تجارت کی تھی، ضلالت خریدی ہدایت کے بدلے۔ قرآن کہتا ہے نا فما ربحت تجارتہم، یہ سورۃ بقرہ کا یہ 2-3 رکوع ہے، شروع کی آیت ہے۔ یہ پہلے پیج پہ ہی
یا دوسرے پہ آپ کو مل جائے گی فما رب حد تجارتہم، کہ منافقین و تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ منافقین کو تجارت نے جو ضلالت خریدی فائدہ نہیں ملا، ذلت اور رسوائی ملی۔ او ابو بکر، عمر، عثمان اگر یہ منافق ہوتے تو ان کو تو بڑی عزتیں ملی نا، فائدہ مل گیا، حکومتیں ملی، اقتدار ملا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق ذلیل ہوئے ہیں، ان کو تجارت نے فائدہ نہیں دیا، ان کو جو فائدہ ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں ملیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنے، عزیز اقارب بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے پھر ان کو حکومتیں تک دے دی۔ اللہ فرماتا ہے فما رب تجارتم، یہ قرآن کی آیت کھول کر دیکھو کہ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذلیل خوار ہوئے، ان وپار نے، تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو تو فائدہ ہوا، معلوم ہوا منافق نہیں ہیں اور لالچی بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لالچی ہوتے تو اپنے بیٹوں کو اور اقتدار کو لمبا کھینچتے وہ لوگ۔ او اللہ یاری، یہ صفحہ نمبر 481 پر آپ کا یہ منہج الصادقین تفسیر منہج الصادقین جو ہے یہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ فتح اللہ کاشانی کا کیا لکھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ آپ کا عقیدہ دیکھیں، آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ من تمتع مرتن درجتہ کا درجت حسین، جو ایک مرتبہ متع کرے گا تو وہ کیا کرے گا، حسین کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ ومن تمتع مرتین درجتہ کا درجت الحسن، اور جو 2 مرتبہ کرے گا تو امام حسن کے درجے کو پالے گا۔ اور ومن تمتع ثلاث مرات درجتہ کا درجت علی، اور اس کا درجہ 3 مرتبہ کرنے والا علی کے درجے کو حاصل کر لے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ومن تمتع اربعا، اور جو 4 مرتبہ جو ہے نا کرے گا مراتن درجتہ کا درجتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے درجے کو پالے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ایسی کتابیں اور ایسی باتیں جو تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لکھنے والے کو شرم بھی نہیں ہے، یہ غیرت بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے کہ میں کس طرح کی باتیں لکھ رہا ہوں۔ یہ تم لوگوں کا ایمان ہے۔ اور اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ سورۃ انعام کا آخری رکوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ایک آیت پڑھیں جس میں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہابیوں، سنیوں سے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھیں۔ میں نے تو بتا دیا کہ شیعوں کے ساتھ جتنے بھی شیعہ ہیں، مطلق الفاظ آئے ہیں کہ جتنے بھی شیعہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقائد یہ انہی کتابوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات میرے بھائیوں، ہم نے سوچا کہ اللہ یاری کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھکا دیا جائے تاکہ وہ غور کریں اور سوچیں، اور دوسرے وہ جو اس کے حواری ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، سوچیں کہ آپ کہ کدھر جا رہے ہیں آپ وہ غلط باتوں کی طرف، جو ان کی باتیں قرآن مجید کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف، اور کیسا عقیدہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا اپنی عاریتاً کسی کو دو اور لو۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ، اس کا مسلک اللہ یاری کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔